صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رمضان مبارک 1431 ہجری کی آج 7ویں تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ ہمارا باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، کچھ نیتیں کر لیجئے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو چلو کتنے دو زانو بیٹھے؟ انشاءاللہ بھی نہیں بولا نا، نیت تو کی نہیں ہوگی نا، اب کرنا چلو جتنی دیر بیٹھ سکیں دو زانو بیٹھ جائے، پھر بھلے 4 زانو بیٹھ جائے، پھر 2 زانو ہو جائے، تھکن دور ہو جائے تو بعد ابا نصیب۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے زور کی آواز سے جواب دوں گا۔ تو بارہا ایسا ہو جائے کہ صلو علی الحبیب کہنے والا بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہوگا تو آواز نہیں آتی جواب کی، ذرا زور سے کہا کرے۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا مجھے تو صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، خاص باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے، بیان یا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت، بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ سوال جو پوچھے اس کے لیے بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پر عمل کروں گا، یعنی کہ
تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اس حکم قرآنی پر عمل کروں گا، یہ نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، ورنہ شاید سوال پوچھنے کا ثواب نہ ملے۔ سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنی ہوتی ہیں، مجھے بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے، وہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا اچھا ثواب ملے گا۔ اور اگر میں ایسے آ کے بیٹھ گیا، نہ ثواب کی نیت ہے نہ کچھ بھی نیت نہیں، تو ثواب نہیں ملے گا، 3 گھنٹے خالی گلا پھاڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ ہمیشہ ہر عمل میں اس کو خیال رکھا کریں، اتنی محنت کریں، مشقت کریں اور ثواب نہ ملے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے نا ہمارا۔ ہر معاملے میں اچھی اچھی نیت کرنی چاہیے۔ جب بھی درس دیں، بیان کریں، کسی پر انفرادی کوشش کریں تو تھوڑا رک جائیں، اور یاد آنے پر رک کر تھوڑی نیتیں کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ زیادہ یاد نہ بھی آئے کچھ تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے میں اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، یہ بھی ایک مطلب ایک نیت تو ہو ہی گئی نا۔ اور اگر بری نیت ہوئی تو پھر گناہ ملے گا۔ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے میں مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات دوں گا، نعوذ باللہ اگر یہ نیت کرے، میری معلومات کا سکہ بٹھاؤں گا، تو اس طرح کی نیت انگلش، عربی، فارسی کے مقولے رٹ رٹا کے ان لوگوں کو سناؤں گا تاکہ ان پر میری دھاک بیٹھے، خوب راگڑے تانوں گا تاکہ میری آواز سے لوگ متاثر ہوں، یہ سب بری نیت ہے۔ یہ ہر مبلغ کو، نعت خوان کو سوچنا چاہیے کہ نعت پڑھنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے نیت کریں۔ اب خالی مدنی چینل کے شوق کی وجہ سے دوڑ پڑے تو پھر نیت، یہ تو اچھی نیت تو نہیں ہے۔ مدنی چینل تو ظاہر ہے کہ میں تو اس کو اینٹی اخلاص بولتا ہوں۔ اخلاص کی مطلب بہت بڑی کسوٹی ہے اس میں، آدمی بالکل یعنی کہ بڑی سیٹ ہو کر مدنی چینل کے آگے آتا ہے، بڑا اس کو جذبہ ہوتا ہے کہ مدنی چینل میں دنیا بھر میں مجھے لوگ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے تو کیا دے دیں گے یار، اللہ جو ہر وقت دیکھ رہا ہے تو نظر رحمت سے دیکھ لے تو بیڑا پار ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے لیے مدنی چینل ہو نہ ہو، اپنے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تو مدنی چینل کہاں تھا یار، تصور بھی نہیں تھا، نہ فیضان مدینہ تھا، نہ کچھ تھا۔ اللہ اخلاص نصیب کرے ہم سب کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ بعض کی عادت ہوتی ہے، بچپن میں سنا بھی ہے کہ یہ تھوک جو ہے یہ نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا بار بار یہ تھوکتے ہی رہیں؟ اب مسجد میں تو بار بار تھوک بھی نہیں سکتے، کیا کریں؟ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے، یہ تو ہے، تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس کی صورت ہے کب؟ مثال کے طور پر کسی بزرگ کو بولا کہ میرے منہ میں تھوک دو، یا میرے ہاتھ پہ لعاب دہن ڈال دو، اس نے ڈال دیا، آپ روزے میں روزہ یاد ہونے کے باوجود نگل گئے تو روزہ ٹوٹ گیا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ اپنے ہاتھ پہ تھوکا اور چاٹ گئے، یہ تو کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن بالفرض کسی نے اگر کیا تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ تو ہے کہ مطلقاً تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں یا ٹوٹ جاتا ہے، یہ نہیں صورتیں۔ اب اگر تھوک اپنے منہ کے اندر ہی ہے، جیسے کہ سوال پوچھنے والے کے ذہن میں بھی شاید یہی ہوگا کہ منہ کے اندر کا تھوک، تو منہ کے اندر ہی تھا تو اب نکل گیا، تو اس میں کیا ہوا؟ یہ تو اگر اس کا حکم دیا جائے کہ یہ بار بار تھوکتے رہو تو وہ آدمی مشقت میں پڑ جائے گا، تو آزمائش پہ پڑ جائے گا۔ تو منہ کے اندر جو تھوک ہے اس کو نگل لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، پیٹ کے اندر جو کھانا ہے اس کو اندر رہنے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر وہ رہنے ہی دیں گے، اندر جائے گا کہاں؟ تو اس لیے منہ کا تھوک جو ہے اندر میں نگلتے رہے، کوئی مشکل نہیں، بار بار تھوکتے رہنا، ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، فضیلت بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
حضور یہ ارشاد فرمائیں کیا کوئی چیز چکھنے سے